یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل اس پہ 40 سال ڈیٹیل ریکارڈ کا، 7 سال. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ ہے. چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں. بل یہ پاؤں کے مسے والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے، وہ پاؤں پہ مسا بھی، اس کو زیادہ جھگڑا نہیں. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں غسل، نماز اور طہارت کے مسئلے، 1000 سے. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے، وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے. امہات المؤمنین نے روایت، نبی علیہ السلام جب بھی جنابت کرتے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لے، زمانے میں ظاہر صابن نہیں ہوتا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تاکہ وہ صاف، ظاہر وہ سمپل پانی سے صاف. اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم الفاظ ہے، نماز کا سا بلی کرتے تھے غرغرے کے ساتھ، ناک میں پانی تک چڑھاتے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ روزہ نہ ہو تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارمل. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سب پاؤں چھوڑ. اس کے اندر ایک حکمت کیچڑ تھا، پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے، تیمم نیچے سے پہنے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے. آج کل ایسا، آج تو ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہو نکل جاتا. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے، ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہے تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے، دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی ذریعے سے، آج کل تو شاور ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وہ شمار ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو ہی دھوکا کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط ہی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کر، سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا. آج کل بھی ایسے تو، لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہم ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہیں، پیچھے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو ظاہر ہے وہ مویا والا ایشو. پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ اس کے بعد آپ کا شمار ہو جائے گا جنابت ہو. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، جڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے، سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا ہے کافی. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض میں غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے، پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چاہ. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ظاہر اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین.
لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدو والا نہیں پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے کر کے دکھایا, بخاری میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا, وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا, ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے, میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں, اسی سے غسل کر کے نہیں. تو وہ ان کا وہم نکالنے. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی, جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کریں. بعض لوگ تو بےچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں, اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے, تو پھر زیرو پہ آ کے جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا نیچے آ. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں, بعد میں آپ وضو کر لیں. اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے. اچھا یاد رکھیے گا, ایک مجھے ضمناً آیا, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج, یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ دو چیز. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ. تیسری کوئی صورت, بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے, اسے ودی کہتے ہیں, وہ منی نہیں, وہ غسل نہیں توڑے. اسی طریقے سے بعض لوگ بےچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع. نہیں, پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا, وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے, ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں, پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا, کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا, آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے, خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو, اور یعنی نائٹ فال یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا, وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو, یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, تو وہ غسل کو فرض کر دی, باقی اور کوئی فرض نہیں کر. یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسان ہی معاملہ جی, آپ دین سیکھیں, دین میں آسانی ہے. اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد, اسی میں احتیاط ہے, بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا, کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک, 6 دن تک, بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے, اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے, بعض کی 7 دن, بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے, بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے, یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے, ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا, بڑا سخت معاملہ ہے, یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دی. بڑا سخت معاملہ. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت انٹر کورس نہیں, صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے, اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے, تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے, حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے, اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں, ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا, وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی, نماز کے علاوہ بھی تو آپ نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے, جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں, سوائے قرآن پاک کی تلاوت. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے, جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے, وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے. لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی, نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی, تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا,
تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی الاسلام مجھے راستے میں مل گئے, تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے, تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا, جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا, بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر, الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے, کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے, کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا, اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے, اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں, کہ جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا, یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے, نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے, اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے, اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو, عام تصویر کے لیے حکم نہیں. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی, تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں, چونکہ میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے, حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی, وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں, پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے, اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا, وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کا. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں, کھولتی ہے تو ٹھیک ہے, آج کل تو بڑی آسانی ہے, پانی بھی کھلا ڈلا ہے, شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں, اتنا وہم نہ کیا کریں, تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا, آپ کو پتا ہے نا, آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گے. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں, اتنا تردد کریں, پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں, پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں, کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا, وہ 2 تابعین ملنے کے لیے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں, ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے, اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے, وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا, تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی, اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائیونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں, کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز, یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کہیں روایت بیان کر دی تھی, سنیوں نے مقدمہ کر دیا, انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی, انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے, تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دی, صحابہ مارنے کے لیے اٹھے, پیشاب تو اس نے کر دیا تھا, تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس سے آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کر, بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا, وہ بدو تھا پینڈو,
نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے، اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا ہے۔ اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا۔ پینڈوؤں کا کو پتا ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا، پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ۔ اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے، اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے، گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی، ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی، اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں، اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے۔ یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا، یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے پانچ تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، مسلم شریف میں حدیث قصہ، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی، منصف مزاج تھی نا، اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا، البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر دو غسل نہیں کرنے ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو تین غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے۔ اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے، تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا۔ موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے، سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی۔ ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، آپ تردد میں پڑھتی ہو، آپ نمازیں روزانہ جمع کرو، تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا، فجر کا کیا، زور اثر کٹھی پڑی، مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے۔ پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی، او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے، انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے، جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں، اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں، بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی، ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ، لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں۔ آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں، اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، 3 نمازیں ایک وضو سے۔ سر دیکھو ساڈے سٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ گئے تھے، بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن، ساڈے سٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے۔ ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ملکین کا میں نے ذکر کیا، ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں، اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء، یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں۔ تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن، عشاء اور فجر، ساڈے جڑے لوگ نے سٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں، جمع کر سکتے۔ اور مسافر کے لیے تو ویسی کوئی قدغہ نہیں ہے، مقیم بھی کر سکتا ہے۔ مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ، میرا کلپ بھی ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کتنے مسائل پتہ چل گئے، ٹھیک ہے جی۔ جھومیں جناب، علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں، ٹھیک ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ منی ناپاک ہے اور امام شافعی کے نزدیک ناپاک نہیں ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، آپ کا جس پہ دلیل پہ دل ٹھکتا ہے آپ عمل کریں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا، جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے، واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا
تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی, ابھی تو گیلا ہے کپڑا, کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا, لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم کا چپکڑا ہے نا بچوں, کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا, اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا, یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورش کے اگر اس سے اتار دیا جائے, یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے, اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں, کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے, پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے, کیونکہ پانی تو اس کو لگایا ہی نہیں گیا. پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا, اس کا داغ تو باقی ہے, وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے, جو مرضی آپ کر لیں, جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں, اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں, وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے. وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ, چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں, والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی, اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, ایک صحابی کو پیرے پہ تھے, وہ تیر لگتے رہے, ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے, وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا, نماز توڑ دینی تھی, جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا ہے. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا اسی کانٹیکسٹ میں صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں, یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا, ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے, کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے, ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے, چھوٹی سی فے, وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے, کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا, تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی, بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا, یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے, خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا,
تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. جی، وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں اور کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے. مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا. لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو. یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے. خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں: خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بےچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں. کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتا ہے جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہٰذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی. ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں
کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی۔ اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے، امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکالنی ہے۔ اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے۔ امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں۔ وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے، نبی الاسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں، عورت صرف حجاب کر سکتی ہے، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی، تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً، بھیڑ کی وجہ سے، قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے، تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی، وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کہ جواب دیتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں، جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ او بھائی، ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں، اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے، بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام، ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی۔ مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے، اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا، اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے۔ سرکار، نہ ہم شافعی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں۔ وہاں پہ امام شافعی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں۔ ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے، نبی علیہ السلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافعی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم
سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الالیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الالیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پارو. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے. اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر